السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ خبردار، ہوشیار، ملک میں آمریت نافذ ہونے جا رہی ہے اور وزیر اعظم عمران خان بادشاہ بننے جا رہے ہیں۔ بادشاہ بننے کی خواہش عمران خان کی 45 دن کے اندر پوری ہو سکتی ہے اگر پوری سوسائٹی نے آنکھیں نہ کھولی تو۔ ایک قانون لایا جا رہا ہے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پر، ایک آرڈیننس۔ اپوزیشن نے اس کی مخالفت کر دی ہے، تمام تر صحافتی تنظیموں نے مخالفت کر دی ہے، سول سوسائٹی نے مخالفت کر دی ہے، مگر عمران خان سرکار بضد ہے کہ وہ جو آرڈیننس، وہ جو قانونی مسودہ ہے، اس کو ہر صورت پاس کروانا ہے اور اس کے بعد ہم نہیں بول سکیں گے۔ اس کے بعد صرف اور صرف عمران خان کی حکومت بولے گی، صرف اور صرف پاکستان میں وہی ہوگا جو سرکار چاہے گی، جس طرح بادشاہتوں میں ہوا کرتا ہے وہی ہوگا۔ کیونکہ اپوزیشن کو آپ نے دیکھا نا، اپوزیشن کو تو عمران خان صاحب نے کبھی نیب، کبھی ایف آئی اے، کبھی ادھر کبھی ادھر پکڑ کے رگڑ کے پھر اپنی مرضی کا جو قانون بنانا چاہا، چاہے کسی کی مدت میں توسیع کا قانون ہو وہ بھی پاس ہو گیا، تحریک و اپوزیشن کی وہ بھی ادھر ادھر ہو گئی۔ تو یہ جو تھوڑے بہت کوئی بول رہے تھے میڈیا کے لوگ، جن کو نوکریوں سے ادھر سے بھی نکلوا دیا، یعنی جو میڈیا کو کنٹرول تو پورا مکمل کنٹرول میں کیا ہوا ہے، کہ یہاں تک کہ جنگ نے ایک خبر لگائی وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی کے متعلق، کیونکہ وہ میں نہیں کہہ رہا، ان کی جو سرخی تھی میں نہیں کہہ رہا کیونکہ مجھے پھر ایف آئی اے کے نوٹس آ جائیں گے، تو اس سرخی پر جنگ کے اشتہار بند ہو گئے سرکاری، تو ظاہر آمریت اس سے زیادہ اور کیا ہوتی ہے۔ تو وہ میڈیا پورا کنٹرول میں، جو تھوڑا بہت بولیں ان کو ایف آئی اے کے نوٹس، عمران شفقت کو اٹھا لیا، عامر میر کو اٹھا لیا، باقی صحافیوں کو نوٹسز ہیں، اور مطلب ایک پورا کا پورا کنٹرول۔ لیکن ابھی تک وہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ میں شہزادہ محمد بن سلمان کی طرح جو میں چاہوں وہ ہو، تو اس کے لیے ظاہر ہے قانون آئین سارا اس کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور قانون اور آئین ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تھوڑا بہت اس پر عمل ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ لیتے ہوئے، یعنی آئین اور قانون کا، اور اس فائدہ لیتے ہوئے کہ جی ہم بول سکتے ہیں، ہم حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں، ہم اب بول رہے ہیں، لیکن اگر یہ قانون پاس ہو گیا، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن گئی، تو پھر کوئی نہیں بول سکے گا۔ پھر یہ ہوگا کہ شہر شہر ایک ٹریبیونل ہوگا، شہر شہر شکایت کونسل ہوں گی، اور کوئی بھی کسی کے خلاف شکایت کرے گا وہ وہاں جائیں گے اور اس کے بعد جناب ٹریبیونل سزا سنا دیں گے، اور پھر سپریم کورٹ کے علاوہ آپ کہیں جا نہیں سکتے، اور ٹریبیونل کے سربراہان مقرر کریں گے جناب خود حکومت کرے گی۔ اور یہ جتنے بھی میڈیا کے ریگولیٹ کرنے والے ادارے ہیں، پیمرا ہو گیا، پاکستان پریس کونسل ہو گیا، اور پی ٹی اے، جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے ایک امبریلا کے نیچے، ایک اتھارٹی کے نیچے ہوں گے، جس کو کنٹرول کریں گے بادشاہ سلامت عمران خان صاحب۔ پھر سوچیں کہ کون بول سکے گا، اور کسی کو، چاہے وہ عام میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا ہو، پھر وہ سارے کے سارے ہوں گے رگڑے میں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پا رہے تنقید، خود کہتے ہیں کہ جی میں ہوں اس پہ میڈیا کی پیداوار۔ عمران خان صاحب نے کئی بار کہا کہ جناب اگر میڈیا نہ ہوتا تو ظاہر ہے میری آواز، میں تو پاکستان میں تو موروثی سیاست ہے، تو وہ اسی میڈیا کا اب گلا گھونٹنا چاہ رہے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا ان سے۔ میڈیا اتنا آزاد، اتنا بلنٹ میڈیا ہے بھی نہیں پاکستان میں، اتنا سوشل میڈیا پہ ہمارے جیسے بیٹھ کر بات کر لیتے، تو ان کو کنٹرول کرنا اب ہونے کیا جا رہا ہے جی؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ 2 دن پہلے پارلیمنٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے مشترکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی، اس کا اجلاس ہوا، اس سے اپوزیشن کی جو جماعتیں، مسلم لیگ نون شریک نہیں ہوئی کیونکہ اجلاس کہیں اور بلا لیا تھا، پاک چائنا فرینڈ شپ پتہ نہیں کہیں وہاں اجلاس ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، وہاں ہوا، اور اس اجلاس میں مسلم لیگ نون نے شرکت نہیں کی، پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور انور لال الدین صاحب وہ وہاں شریک ہوئے، اور پھر انہوں نے واک آؤٹ کر دیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ جی نہیں، یہ کالا قانون ہے۔ میری اس پر تفصیلی بات ہوئی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر سے، اور پھر میں نے مسودہ جو ہے وہ، کیونکہ پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہوئے ہیں، تو جس طرح حکومت اس کو کرنے، جس طرح حکومت کو اجلت ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ تمام جو ہیں وہ صحافتی تنظیموں نے اس پر اپنی رائے دے دی ہے، کنسنٹ دے دیا ہے، اس کے حق میں ہے۔ صحافتی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ جی نہیں، ہم تو حق میں نہیں ہیں، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر سے میری بات ہوئی تفصیلی، مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ڈریکولین لا ہے، کالا قانون ہے، اس کو اگر روکا نہیں گیا تو پھر اس کے بعد پاکستان میں، کیونکہ 2.5 کروڑ تک کا جرمانہ ہے، 3 سال تک کی سزا ہے، اور سزا دینے کے لیے جو ٹریبیونلز ہوں گے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی
اہلیت کا لیول کا بندہ اس کا سربراہ ہوگا. اب وہ کوئی بھی وکیل ہو سکتا ہے جو جس کی پریکٹس ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ کے جج کے ایک میرا خیال ہے 10 سال کی پریکٹس ہوتی ہے کسی وکیل کی, تو اس کے بعد وہ ہائی کورٹ کے جج بننے کے اہل ہوتا ہے. یا کوئی بھی ایسا شخص کوئی بھی ایسا شخص جس کی اہلیت ہو ہائی کورٹ جج کے جج بننے کی, حکومت اس کو لگا دے. اور اس کے بعد آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں آپ, جس طرح وہ بشیر میمن صاحب کے انکشافات آپ کے سامنے ہیں, تو اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے. ظاہر انکشافات اور بھی سامنے آئیں گے, لیکن میمن صاحب تو کھول کر بتا کر گئے تھے کہ جناب عمران خان صاحب کیسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں میڈیا کو, کس طرح کنٹرول کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کو, اور کس طرح ان کے اندر جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی انہوں نے کہا تھا کہ جناب نواز شریف کو گرفتار کرو, چیف جسٹس کو گرفتار کرو, یہ تک ان کو کہا گیا تھا. چیف جسٹس کو نہیں, جج کو معافی چاہتا ہوں, قاضی فائز صاحب کو گرفتار کرو, یہ تک ان کو کہا گیا تھا وزیر قانون کی طرف سے فروغ نسیم. وہ یہ بات کر چکے ہیں, آن ریکارڈ کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ یعنی کوئی مخالف نہ ہو. وہ جو آغاز میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کی عدلیہ چاہتے ہیں, اپنی مرضی کی میڈیا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کی اپوزیشن چاہتے ہیں. چلیں اپوزیشن تو ان کی مرضی سے چل ہی جاتی ہے کہ کسی کا مقدمہ ہے, کسی کا کیس ہے, کوئی تحریک عدم اعتماد کے خلاف ہے, کوئی استعفے دینے کے خلاف ہے, تو وہاں تو اپوزیشن سے تو ستہ ہی خیرہ عمران خان صاحب کو. لیکن یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, میڈیا پر بیٹھے کچھ لوگ آج بھی کل میں دیکھ رہا تھا جو شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام, وہ جو نیا وہ لائے ہیں, کس نام سے لائے ہیں, وہ اینٹی اسٹیٹ ٹرینڈز کے نام سے. وہ جو انہوں نے کہا کہ جناب سوشل میڈیا پر ریاست مخالف ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں, اور پاکستان میں اس میں مسلم لیگ نون, JUIF, ANP وہ اس میں شامل ہے, اور دوسرا کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے وہ ان کو ایک پورا کا پورا بنا کرنا ایک رپورٹ جاری کی گئی, جس کو پھر آپریشن کیا, پوسٹ مارٹم کیا شاہ زیب خانزادہ نے. فواد چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس جواب نہیں تھا. تو حکومت تو اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کوئی آواز نہ ہو. سوشل میڈیا تحریک انصاف کا سب سے بڑا ہتھیار تھا, تو اس کا گلا دبانا چاہتی ہے کیونکہ وہ ان کے خلاف ہیں. تو اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں, اب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 دن میں, 2 دن پہلے کہا تھا کہ 10 دن میں لے ہو جائے گا بل, پارلیمنٹ میں پیش ہو جائے گا, 45 دن میں نافذ ہو جائے گا, منظور ہو کر 45 دن میں نافذ ہو جائے گا. اگر یہ 45 دن میں نافذ ہو گیا تو پھر سوچیں کہ پھر کیا ہوگا. ظاہر ہے پھر گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. یعنی صحافیوں کو آزادی پہلے نہیں تھی, جو نصرت جاوید جیسے بہت بڑے, طلعت حسین جیسے کئی بڑے بڑے صحافی جو پاکستان میں جن کو لوگ دیکھ کر نوجوان سمجھتے تھے کہ ہم ان جیسے صحافی بنیں گے, ان کو میڈیا سے آؤٹ کروا دیا گیا. میڈیا, میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میڈیا کا گلا یوں کر کے پکڑ کے دبایا گیا. تو اب یہ نیا ہے عمران خان صاحب کو بادشاہ بنانے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے, آپ نے کبھی بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب چاہے پاکستان ہو چاہے دنیا کا کوئی اور ملک ہو, کسی ڈیموکریسی کی مثال وہ نہیں دیتے. میں بار بار کہتا ہوں, پاکستان میں وہ 60 کی دہائی کا ڈیلیبریٹلی مثال دیتے ہیں کہ پاکستان تب ترقی کر رہا تھا, پاکستان اوپر جا رہا تھا. حالانکہ وہ ترقی مصنوعی آمریتوں میں دنیا آپ کو پیسہ دیتی ہے, اپنے مقاصد استعمال کرتی ہے, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ خوشحالی ہے, اور جیسے ہی آمریت جاتی ہے تو وہ دیمک کی طرح چاٹ چکی ہوتی ہے, اور دھڑام سے ملک کی معیشت بھی نیچے نظر آ جاتی ہے, سوسائٹی بھی, ہر چیز. یعنی آپ دیکھیں نا, ایوب خان جس کو عمران خان صاحب ترقی کا دور کہتے ہیں, اس دور میں پاکستان ٹوٹا. ایوب خان کے کارناموں کی وجہ سے, کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا. عمران خان اس کو ایڈلائز کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں, اور یہاں تک کہ سلیبس میں پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو مطالعہ پاکستان میں ایوب خان کے دور. ایوب خان کے پاس, یعنی میں وہ پڑھ رہا تھا کہ پچھلے دنوں 9th کی کلاس کے جو ایوب خان کا ہے, اس میں یہ تھا کہ جناب کیونکہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ ناکام ہو گئے تھے, پاکستان کی جمہوریت ناکام ہو گئی تھی, لہٰذا ایوب خان کے پاس مارشل لا لگانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. یہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے ہمارے. تو ظاہر ہے جب اس طرح بچوں کے دماغ آلودہ کیے جائیں گے, اور تو پھر ظاہر ہے وہ تو پیچھے خواہش تو یہی ہے نا بادشاہ بننے والی, کہ عمران خان کسی جمہوری ملک کی مثال نہیں دیں گے. کہیں گے جناب سعودی عرب جیسا نظام چاہیے, وہاں جاتے. چائنا جیسا, چائنا ظاہر ڈیموکریسی تو نہیں ہے, جو ڈیموکریسی, جس ڈیموکریسی کی بنیاد پہ پاکستان بنا, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جس طرح کا وہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوری نظام بتایا, اور پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جس طرح آئین بنا کر, جس آئین کے تحت عمران خان صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں,
باقی ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل فورسز تھیں، چاہے وہ ڈیموکریٹ تھے، چاہے وہ لبرل پروگریسو تھے، چاہے وہ ریلیجس پارٹیز تھیں، چاہے وہ قوم پرست تھے، کوئی بھی، تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز یعنی لیفٹ سے لے کے رائٹ تک اور پھر نیشنلسٹ، سارے کے سارے سب نے مل کر ایک آئین بنایا۔ اس آئین کے تحت پاکستان نے جمہوری رہنا ہے، اس آئین کے تحت حکمران جواب دہ ہونا ہے، اس آئین کے تحت میڈیا نے آزاد ہونا ہے، اس آئین کے تحت سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں۔ تو عمران خان صاحب اس آئین کے تحت بننے والی جو جمہوریت ہے اس کو قبول نہیں کر رہے۔ وزیر اعظم بنے ہوئے اس آئین کے تحت چاہتے ہیں کہ چائنا جیسا نظام ہو، میں جس کو کہوں کرپٹ ہے اس کو سزا ہو جائے، یعنی میں سوچوں اور سزا ہو جائے، یعنی وہ شاعرانہ تخیلاتی ہوتا ہے نا کہ میں سوچوں اور وہ آ جائے کہ وہ جو شاعر کہتے ہیں۔ تو خان صاحب سوچیں اور آصف زرداری کو سزا ہو جائے، خان صاحب سوچیں نواز شریف کو سزا ہو جائے، خان صاحب سوچیں شہباز شریف کو سزا ہو جائے، خان صاحب سوچیں حامد میر کو سزا ہو جائے، خان صاحب سوچیں فلاں صحافی کو سزا ہو جائے، یعنی جتنے بھی صحافی ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کو سزا ہو جائے۔ تو وہ اس طرح کا وہ نظام چاہتے ہیں جو بیسیکلی جس کو آمریت کہتے ہیں، اتھارٹیرین رجیم کہتے ہیں جس کو، وہ عمران خان صاحب وہ چاہ رہے۔ اور وہ بادشاہت والا تو وہ انہوں نے کہہ دیا تھا پہلے ہی، شہزادہ محمد بن سلمان بننے کی خواہش ان کی تھی۔ تو اب یہ جو ہو رہا ہے، جس طرح ظاہر معاملہ پرانا ہے، جون سے اٹھا ہوا ہے، اور 2 دن پہلے آیا، اس میں بائیکاٹ ہوا، اپوزیشن نے کیا قائمہ کمیٹی میں، لیکن حکومت کا دعویٰ ہے کہ تمام کی تمام صحافتی تنظیمیں اس پر راضی ہیں، خوش ہیں۔ تو اس میں جناب فاضل جمیلی صاحب ہمارے دوست ہیں، کراچی پریس کلب کے صدر ہیں، لاہور پریس کلب کے ہمارے صدر ارشد انصاری صاحب، اور اسلام آباد پریس کلب، ہر طرف سے صحافتی تنظیموں نے، پی ایف یو جے، پی یو جے، سب نے کہا کہ جی ہمیں منظور نہیں ہے، کالا قانون ہے۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تمام کی تمام صحافتی تنظیمیں راضی ہیں۔ تو اس پہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مشرف کا زمانہ تھا تو ایل ایف او کے خلاف جو پہلی تحریک تھی، تو وہ جو سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور بار کونسلز جتنی بھی تھیں، بار ایسوسی ایشن اور کونسلز جتنی بھی، وہ اپنا کنونشن کرتی تھی، تو اس کے اگینسٹ سرکاری کنونشن ہو رہا ہوتا تھا، وہ مشرف کیا کرتے تھے، اور اس سرکاری کنونشن میں مشرف صاحب کی آمریت کے لیے دعائیں کی جاتی تھی اور ان کی حمایت کا ہوتی تھی۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پر صحافتی تنظیمیں خلاف ہیں۔ فواد چودھری صاحب جن کے ذکر کر رہے ہوں گے وہ یقیناً سرکاری صحافی ہوں گے، سرکاری صحافی پاکستان میں ہوتے ہیں۔ وہ صحافی جو عمران خان صاحب کو جھنڈا نہیں پکڑا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کشمیر کے لیے پہلی بار 1 دن 5 منٹ کے لیے کھڑے ہوئے تھے 5 اگست کے بعد، اور کیا کہا میں کیا کر سکتا ہوں، میں جنگ کر سکتا ہوں، تو اس کے بعد کوئی صحافی ساتھ کھڑے ہو کے جھنڈا پکڑا رہے تھے، عمران خان صاحب نے کشمیر کا جھنڈا نہیں پکڑا تھا۔ تو وہ اس طرح کے سرکاری صحافی وہ حمایت کر سکتے ہوں گے، لیکن جتنی بھی یونین سے صحافیوں کی ہیں بہت کمزور، وہ بھی آج کے زمانے میں ان کو بھی بہت نچوڑ لیا گیا ہے، وہ اور پھر جتنے بھی میڈیا مالکان کی تنظیمیں کہہ دیں، پی بی اے کہہ دیں، وہ سی پی این ای ہو، اور دوسرا وہ اخباروں کی اے پی این ایس ہو، سب نے مخالفت کی ہے۔ فواد چودھری صاحب، ہمارے فواد بھائی صاحب کہتے ہیں کہ مالکان اس لیے اس کے خلاف ہیں کیونکہ یہ وہ مالکان کے اگینسٹ جائے گا، یعنی صحافیوں کی تنخواہیں جو ہے وہ یقینی ہوں گی، اور صحافیوں کی نوکری کے ایشوز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو صحافی ورکر جو ہے اس کے حق میں مالکان خلاف ہیں۔ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جب مشرف کے زمانے میں 3 نومبر ہوا تو وہ تحریک مالکان نے نہیں، صحافیوں نے اٹھائی تھی۔ 3 نومبر پر میڈیا پر جو قدغنیں لگی تھی، میڈیا بند کر دیا گیا تھا، تو مالکان تو کوئی نہیں ہوتا، وہ سندھی میں کہتے ہیں لٹھو کھائے بولو کھٹو کھائے فقیر، یعنی ڈنڈے برداشت کرے بندر، اور وہ جو نچانے والا بندر، نچانے والا جو ہوتا ہے وہ اس کی کمائی کھا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہم مانتے ہیں کہ مالکان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے آزادی صحافت کا، لیکن ہم اس پر کمپرومائز تو نہیں کریں گے یہ کہہ کر کے جناب کیونکہ مالکان کو فائدہ ہوتا ہے۔ بھئی آزادی صحافت ہمیں چاہیے، ہم وہ لوگ جو سوسائٹی کی آواز، لوگوں کے مسائل، حکومتوں پر تنقید، اپوزیشن پر تنقید، وہ صحافی نہیں کریں گے، یا سوشل میڈیا آج کل تو صحافت کا رنگ نرالے ہیں، کسی اور طریقے سے بھی ہو رہی ہے، یعنی سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے نا، تو لوگ وہاں پر آواز اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کر پائیں گے تو پھر چیک اینڈ بیلنس کہاں ہوگا، پھر جمہوریت کہاں ہوگی، پھر ہوگی بادشاہت۔ اس لیے میں نے آغاز میں کہہ دیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو بادشاہ بننے کے خواب دیکھتے تھے وہ ان کے 45 دن میں پورے ہو سکتے ہیں اگر سوسائٹی ویجیلنٹ نہ ہوئی، تو پھر پاکستان میں ایک اتھارٹیرین رجیم ہوگی، آج بھی ہے لیکن زیادہ ہوگی، پھر ایک قانون بن جائے گا کہ جی کوئی بادشاہ سلامت کے خلاف بول نہیں سکتا، جس طرح سعودیہ میں نہیں بول سکتا بھائی،
کوئی بندہ پوچھے گا، بات کرے گا، پکڑا جائے گا. تو یہاں پر پھر وہی ہوگا. تو اس طرف یہ حکومت جا رہی ہے. اور عمران خان صاحب کا جو بادشاہ بننے کا خواب تھا، یعنی آئین کے ذریعے حکومت میں آئے جیسے بھی، لیکن آئین کا سہارا ہے نا، آئین کے ذریعے حکومت آئے. اب اس کے آئین کے خلاف جا کر وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں. بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.